أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ جس مالک نے ایک عرصہ کے بعد آج پھر آپ احباب کی زیارت نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے جنت میں بھی اکٹھا کرے، یہ میری دعا ہے. ہم لوگ اس مہینے میں سب بڑی خوشی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک اور پھر آپ کے امتی ہونے کے ناطے سے
انتہائی خوشی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ خوشی اس انسان کے لیے ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا۔ خوشی اس مسلمان کے لیے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ خوشی اس بات میں ہے کہ آپ اپنے شب و روز، آپ اپنی عبادت، آپ اپنے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق گزاریں تو پھر اس حدیث کے بھی آپ مصداق بنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن رعانی، بشارت ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا، طوبیٰ لمن رعانی وآمن بی، مجھے دیکھنے کے بعد مجھ پہ ایمان لایا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا، آپ پہ ایمان لانے والا صحابی بنتا ہے، اور صحابی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابی ہو جانا اور اسی کیفیت میں دنیا سے چلے جانا، میرے نزدیک وہ جنتی انسان ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھا، ثم مات علی ذالک، پھر اسی کیفیت میں اس کو موت آئی، وہ صحابی ہے، اور صحابی جنتی ہوتا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ، وَطُوبَى 7 مرات، بشارت ہے بندے کے لیے 7 مرتبہ، 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، آپ نے فرمایا مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے اوپر وہ ایمان لایا ہے، میری اس نے زیارت نہیں کی، میرا زمانہ نہیں پایا، میرے بارے میں سنا پھر وہ ایمان لایا، اس کے لیے 7 مرتبہ بشارت ہے۔ اور اس گئے گزرے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی بات کو سنا، آپ کے فرمان کو سنا، آپ کی حدیث کو سنا، پھر اس پہ ایمان لایا، اس کے لیے 7 بشارتیں ہیں۔ اور کوئی بندہ اس تردد میں نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ بات حق ہے، غلط ہے یا کیسی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وحی الہی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے تھے، اور رب کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، وحی کا آپ انتظار کرتے، وحی آتی، وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، نبی کو جن لوگوں نے مانا تھا وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کے لیے ترستے، بلکہ جب آپ کلام کرتے صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
ایک چھوٹے سے خطبے کا ذکر کرتے ہیں، بڑی دلائل نہیں دے رہا، ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک دن آئے، آ کر کے بیان کرنے لگے، اور بیان کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ایسا بیان دیا، موعظۃ بلیغہ، ایسی باتیں کی، بڑا فصاحت و بلاغت والا کلام تھا، جس کو سننے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے ذرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، دل نرم پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، صحابہ رونے لگے آپ کا کلام سننے کے بعد۔ جب آپ بات کر کے ہٹے نبی علیہ السلام سے، صحابہ نے یہ کہا، کائنات کے امام آئے تو یوں لگتا ہے کہ آج آخری آپ کا خطبہ ہے، جیسے جس انداز سے آپ نے گفتگو کی دل نرم پڑ گئے، آنکھیں بہنے لگی۔ اللہ کے رسول اور بھی کچھ وصیت کر دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، لوگوں پھر بات سننے کے بعد اطاعت بھی کر لینا۔ اور پھر میرے نبی نے آگے جو باتیں کی، فرمایا میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک بات کرنے لگا ہوں، میری سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ لے لینا، اور اس بات کو معمولی نہ سمجھنا۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اندازہ لگا لیجئے، اپنانے کا طریقہ آپ نے بتلایا۔ فرمایا اتنا مضبوطی سے اس بات کو پکڑ لینا جس طرح کوئی بندہ اپنے منہ کے اندر چیز کو ڈالتا ہے، داڑھوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ میری بات کو اس انداز سے لے لینا، نبی کی بات میں تردد نہ کرنا، نبی کی بات میں شک نہ کرنا۔ میرے نبی نے اس حدیث میں پھر یہ وضاحت کر دی کہ میری بات کو اس انداز سے اپنانا۔ ہم دوسروں کی باتوں کو لے کر کے چلتے ہیں، اور دوسروں کی باتوں کو ہم بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک عرصہ کے بعد آنا ہوا، ہمارے ہاں معیار یہ ہے، آپ اگر کتابوں کو دیکھا جائے، کہنے والا یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ شافی بن کے رفع الیدین کرے تو بالکل درست ہے، اگر کوئی بندہ مالکی بن کے رفع الیدین کرے تو بالکل درست ہے، اگر کوئی بندہ حنبلی بن کے رفع الیدین کرے تو بالکل درست ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا اگر کوئی حنفی بن کے رفع الیدین نہ کرے تو وہ بھی درست ہے۔ کہا مالکی بنے درست ہے، رفع الیدین کر لے درست ہے، شافی بنے درست ہے، رفع الیدین کر لے درست ہے، حنبلی بنے درست ہے، رفع الیدین کر لے درست ہے۔ ارے اگر محمدی بن کے محمد الرسول اللہ کو دیکھ کے رفع الیدین کرے تو وہ غلط ہے؟ کتنی دکھ کی بات ہے، جبکہ سب کے درمیان فرق جس نے کیا تھا ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاءت الملائکہ، فرشتے آئے اور نبی علیہ السلام سو رہے تھے، آپ نیند میں تھے، تو آ کر کے کہنے لگے یار اس کے سامنے مثال بیان کرو۔ کہنے لگے یہ تو سو رہا ہے۔ بعض نے کہا انہ نائم والقلب یقظان، یہ سویا ہوا ضرور ہے لیکن اس کا دل جاگ رہا ہے۔ مثلوا لہ مثلا، مثال بیان کرو۔ دوسروں نے کہا نہیں یہ تو سو رہا ہے، کیسے بیان کریں گے؟ کہا بیان کرو، دل اس کا جاگتا ہے، آنکھیں اس کی سو رہی ہیں۔ مثال بیان کرنے لگے۔
کیا مثال تھی؟ کہا جیسے کسی نے بنا دارن، گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد لوگوں کو بلایا، کس پہ؟ علی المأدبہ، کھانے کے اوپر لوگوں کو دعوت دی، ایک بندے کا مقرر کیا کہ جاؤ لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلاؤ، وہ آ جائیں، لوگوں کو بلاؤ وہ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ گھر بنایا، بندہ مقرر کیا، اعلان کرنے والا، دسترخوان پہ آ کر کے کھانا کھا لو۔ اب کہا اس کی تعبیر کیجئے، اولوہا، اس کی تفسیر کیجئے۔ کہا گھر سے مراد الدار الجنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ دائی کون ہے؟ بلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا، وہ کھانے پہ آیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کیا، نہیں آیا، وہ جنت سے ہٹ گیا۔ من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی بات کو مانا وہ جنت کے راستے پہ آ گیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دیا، شکوک میں، شبہات میں چلا گیا، اس نے جنت والے راستے کو ترک کر دیا۔ نبی کی بات میں تردد نہ کریں، حدیث حجت ہے، جس طرح رب کا قرآن حجت ہے۔ ہم نے دوسروں کی باتوں کو حجت جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو حجت نہ جانا، اس سے پیچھے ہٹتے رہے۔ حالانکہ نبی جو بات کہتا ہے رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ایک فیصلے میں شریک ہوئے، یہودیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، مدینہ منورہ کی بات ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ سامنے نوجوان بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا، پانی لے کر کے آیا۔ صحابہ نے دیکھا جانے والا تو یہودیوں کا بچہ ہے، یہ یہودی بچہ پانی لے کے آ رہا ہے، اس میں کچھ ملا ہی نہ دیا ہو، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، شراب میں اس نے کچھ ملا ہی نہ دیا ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس سے پانی لیا، پیا۔ جب آپ نے پیا تو آپ نے دعا دی، بید اللہ وجہک، وفی روایت نور اللہ وجہک، اللہ آپ کے چہرے کو چمکتا رکھے، دمکتا رکھے، یہ آپ نے دعا دے دی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صحابہ میں سب سے لمبی عمر ہے۔ وہ نوجوان، عمر بڑھ رہی ہے لیکن مسلمان نہیں ہو رہا، وقت گزرتا چلا گیا، مسلمان نہیں بنا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اعلان ہوا وہی یہودی جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، آج اس کو موت آ گئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں جا کر کے دیکھوں تو صحیح میرے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی، آج اس کی کیفیت کیا ہے، آج اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اور جب میں نے جا کر کے دیکھا میرے نبی نے جو دعا کی تھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ ارے میرے نبی اگر یہودی کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، آپ تو میں اپنے نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں تو یہ کہا تھا توبہ 7 مرات، 7 مرتبہ بشارتیں آپ کے لیے، اگر آپ نبی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ آج موقع، آج ٹائم ہے، ورنہ آپ کے سامنے ایک اور دلیل رکھتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں رب اس کی تکمیل کس طرح سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کئی دفعہ آپ نے اس روایت کو سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی کے بارے میں بڑا پریشان رہتے تھے، گئے جا کر کے دعا کروائی،
اللہ کے رسول دعا کیجیے، میری امی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، ابو ہریرہ اپنے گھر گئے۔ فرماتے ہیں میں جب گیا تو دروازہ بند تھا، میری ماں نے آواز کیا دے مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ جہاں پہ ہو رک جاؤ۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت خدخدۃ الماء، میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، پانی گر رہا تھا، میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری امی غسل کر کے باہر نکلی، پر میں ابو ہریرہ میں آپ کی بات، آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ مسلمان جو بنی، مسلمان ہونے کے بعد ابو ہریرہ پھر دوڑتے ہوئے کائنات کے امام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول میری ماں تو مسلمان ہو گئی ہے، لیکن ایک بات ہے آپ کے پاس، ایک التجا لے کر کے آیا ہوں، ایک اور بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ایک اور بھی ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ دعا کیا کیجئے؟ اے اللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مومن ہیں وہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ میرے ساتھ، میری امی کے ساتھ میرے نبی نے دعا کر دی ہے۔ فرمایا غور کرنا ذرا، میرے نبی نے دعا کر دی ہے، اللہم حبب الیہم، اے اللہ جی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ابو ہریرہ کی محبت کو بھی ڈال دے، اس کی امی کی محبت کو بھی ڈال دے۔ اور پھر یہ بھی ابو ہریرہ نے فرمایا کائنات کے امام یہ بھی دعا کر دے کہ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کوئی مخلوق کے اندر جو مومن بندہ پیدا ہوا ہے جو ہم سے محبت نہ کرتا ہوگا۔ جتنی مخلوق ہے مومن جو ہے وہ ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ رہتا ہے، غور کرنا ذرا، حسد آ جاتا ہے، وہ ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتے، ابو ہریرہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے مولویوں سے جا کر کے پوچھ لینا کون سی جماعت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، کس جماعت کے دل میں ابو ہریرہ کا بغض رہتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو صحابہ کی دشمن، صحابہ کو برا کہنے والے، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کے ابو کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک ہماری صفوں میں بسنے والے کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، غیر فقیہ کہہ کر کے ابو ہریرہ کی روایتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں اللہ جی ہمیں ابو ہریرہ سے محبت ہے، ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور یہ روایتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ مخلوق کو پتہ چلے اندھیرے میں مت رہو، اب تو روشنیوں کا دور آ گیا، اب تو تحقیق کی دنیا آ گئی کہ ابو ہریرہ سے محبت کون کرتا ہے اور ابو ہریرہ سے محبت کون نہیں کرتا۔ اور اس کا اندازہ یہاں سے پتہ چلتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار محبت کون لوگ کرتے ہیں؟ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک بڑا مجمع لگا ہوا، امام ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ مجمع لگا ہوا، ایک خراسانی نوجوان آیا، آ کر کے مسئلہ پوچھتا ہے، اور مسئلہ ہے مسرات کے حوالے سے۔ مسرات کہتے ہیں حدیث بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی اسے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ من ابتاع مسراتن کسی ایسے جانور کو خریدتا ہے، بکری ہے، گائے ہے یا اونٹنی ہے، جس کا دودھ روکا گیا تھا، دودھ روکا گیا تھا، پھر اسے وہ منڈی میں لے کے آتا ہے، بازار میں لے کے آتا ہے، دودھ روک کر کے بھینس کو بازار میں لے کے آتا ہے فروخت کرنے کے لیے،
بیچ دیا، واپس گیا، دیکھا اس کا دودھ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، اس میں غرر تھا، اس مسئلے کے اندر اختیار ہے، اگر واپس کرنا چاہتا ہے واپس کر دے، رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اس واپس کرنے کے بارے میں ایک سا کھجوریں دے گا، لا سمرا، حدیث کے الفاظ ہیں، کھجوریں ایک سا دے گا، گندم نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا، محدثین کی ایک جماعت نے اسے بیان کیا، اور وہ نوجوان خراسانی کیا کہتا ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، مسجد میں کھڑا تھا، جب اس کی زبان پہ آیا غیر فقیہ ہے، سقطت حیات من سقف المسجد، مسجد کی چھت سے سانپ زمین پہ گرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ آگے دوڑتا ہے، لوگ پیچھے ہٹ گئے، آوازیں دینے لگے، اللہ کے بندے توب من اللہ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ وہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے معافی مانگتا ہے، سانپ غائب ہو جاتا ہے، میرا رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر ابو ہریرہ کا کوئی بات کرے اس کے خلاف، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، میرا رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی ہے، مومن ہونے کی شرط یہ ہے ابو ہریرہ سے پیار کرنے والے بن جائے۔ اگر ابو ہریرہ کے ساتھ آپ کے دل میں پیار نہیں ہے تو یاد رکھ لینا، کہیں میرے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں پکڑے نہ جائیے گا، کیونکہ نبی کی بات کی رب تکمیل ضرور کرتا ہے۔ جو نبی کہہ دے اس بات میں شک نہیں ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے بڑے شان میں ترانے پڑھے، ہم نے گھوڑے نکالے، جھنڈیاں لگائیں، لیکن اگر نبی کی بات نہیں مانی تو آج پھر یہ سن لینا، رب کعبہ کی قسم ہے، ان جھنڈیوں کا، جلوسوں کا، عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اور ہم تو اپنے نبی کی بات کو کسی طرح بھی تردد کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کیونکہ جو رسول کہتا ہے رب اس کی تکمیل کرتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھئے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ کس طرح نبی کا فرمان سننے کے بعد کس طرح اس تردد میں ہوتے تھے کہ یا اللہ کب یہ موقع ملے اور میں اس بات کو ہوتے ہوئے دیکھ لوں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے ایک حدیث آئی، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا ان خیر التابعین اویس، بہترین تابعین میں جو بندہ ہوگا وہ اویس کرنی ہے۔ غور کرنا ذرا، صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرما دیا، حضرت عمر کے ذہن میں بات ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا عمر اگر وہ تجھے مل جائے اس سے دعا کرانا، اور اس کو اس بندے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے جسم پہ برس کی بیماری کا 1 درہم کے برابر نشان ہوگا، اس بندے سے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر پھر ہر آنے والے وفد کا انتظار کرتے۔ آپ کا اپنا زمانہ، امیر المومنین، لوگ آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اور آپ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو وفد مدینے میں آئے اسے چیک کیا جائے۔ ایک دن پھر ایک وفد آیا، لوگوں سے سوال کرنے لگے، ہے کوئی مراد کی شاخ میں سے کرن قبیلے کا انسان تجھ میں، تم میں یمن کے اندر سے آنے والوں لوگوں ذرا بتا دیجئے
کہنے لگے ہاں ہاں ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا جی جی میں موجود ہوں، میں اس شاخ سے ہوں، کرن قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کر دیجئے، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سامنے رکھ دیا، میں تجھ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھاؤ ذرا کیا تیرے جسم کے اوپر کوئی نشانات بھی ہیں، تو بیمار بھی تھا؟ فرمایا ہاں میں بیمار ہوا، میری امی نے میرے لیے دعا کی تھی، مجھ سے برس کی بیماری جاتی رہی، ایک درم کے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عمر فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں آپ صحابی رسول مجھ سے دعا کرواتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا اور میں تو تیری تلاش میں رہا، آج تو مجھے مل گیا، عمر کے لیے دعا کر دینا۔ صحابہ نے مانا نبی علیہ السلام کی بات کو، اسی ٹائم دعا کروا لی ہے۔ ہم تردد کی دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں حدیث رسول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا ہے، پتہ نہیں یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو، کل کو آپ کو کوئی مولوی گمراہ نہ کر سکے، آپ کو ہٹا نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد جسے آپ مولوی حکمت کی باتوں کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے، کوئی کہتا ہے علاقے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کہتا ہے نہ حکمت کی ضرورت نہ تقاضوں کی ضرورت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لیجئے، مت جائیے۔ یہ شافعی نے کہا، یہ حنبلی نے کہا، یہ مالکی نے کہا، یہ حنفی نے کہا، یہ جعفری نے کہا، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کی بات کو لے کر کے آئے ہو، آپ سے جو سوال ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہوگا، اور اتباع کرنے والے آپ کو ماننے والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر میں اس نہج کی طرف چلا جاؤں، قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اس بات کو لیجئے جو رسول نے کیا، اور جہاں قرآن میں لفظ حکمت آیا ہے پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے وہ سنت ہوا کرتا ہے، چاہے وہ پیغام عام ہو، خاص ہو، عام لوگوں کے لیے ہو، یا میرے نبی کے گھرانے کے لیے بھی رب نے لفظ یہی استعمال کیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، غور کرنا قرآن کے اوپر، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ نے وعدے فرما دیا جو آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے، جو تمہارے پاس پڑھا جاتا ہے اسے لیجئے، اور جو نبی تمہیں سکھلاتا ہے اسے لیجئے، اور غور کرنا یہ حکمت بھی میرے رب نے نبی کو بتائی ہے۔ اللہ کا قرآن دوسری جگہ پہ اعلان کرتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب کا قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی کو سکھلانے والے ہم، نبی کو بتلانے والے ہم، اور پھر اگر نبی کی بات سے ہٹا جائے تو یاد رکھنا جن لوگوں نے اعراض کیا تھا وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہوئے، جن لوگوں نے نہیں مانا جو آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، فرمایا کل بھی یمینے کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا اٹھا نہیں سکتا، بلا لن ترفع، آج کے بعد نہیں اٹھا سکو گے، نہیں اٹھا سکا۔ اور جس نے حضرت عمر سے حدیث سننے کے بعد کہا تھا عمر جی آپ امیر المومنین ضرور ہیں لیکن مال میرا، کاروبار میرا، نہ آپ مال میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، نہ کاروبار میں دخل اندازی کر سکتے ہیں،
کائنات نے دیکھا اس بندے کے اوپر رب نے جزام کو مسلط کر دیا تھا۔ امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں کہ جس نبی کو رب نے سب سے اونچا بنایا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ اہل حدیث نبی کے مقام کو نہیں جانتا، جتنا ہم جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جو اعزاز رب نے اللہ کے رسول کو دیے وہ کسی کو نہ دیے، اور وہ اعزاز اختصار کے ساتھ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری بات پہلی بات سے جڑی رہے۔ غور کرنا ذرا، عبادت آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، قربانیاں آپ کرتے ہیں، مساجد آپ بناتے ہیں، کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ اور رب کہتا ہے میں قیامت کو اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ دیکھو اہل حدیث کا عقیدہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، قیامت کو ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور یہاں بات نوٹ کرنا، اگر کوئی بندہ بدعت لے کر کے آئے گا، غور کرنا، وہ راضی کس بارے میں کریں گے؟ امت کے بارے میں۔ اور اگر کوئی بندہ بدعت لے کر کے آئے گا، نبی کے طریقے کے بغیر آئے گا، وہی محبوب کہے گا سحقن سحقن لمن غیر بادی، دور کر دو اس کو جس نے میرے جانے کے بعد میرے طریقے کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے عمل وہ کر کے آؤ کہ آپ کا رسول آپ کی شفاعت کرے اور وہ قبول ہو جائے، آپ کی سفارش کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ دوسری چیز جو رب نے اپنے محبوب کو عطا کی، کسی کو نہ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کوثر بھی رب نے عطا کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ بھی نوٹ کر لینا، جب تک آمنہ کے لار رہے، پیغمبر بے مثال رہے، اس وقت کسی قسم کا عذاب نہیں آیا۔ یہ اعزاز ہے میرے نبی کے لیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ نے امت کو اس وقت عذاب میں نہیں ڈالا۔ چوتھا اعزاز جو ہمارے رسول کے لیے، جو پیغمبر کی شان کو، عظمت کو اور بیان کرتا ہے، اور یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں کس پہ؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ آپ کو پھر آرڈر ملا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، آپ بھی اپنے رسول پہ درود پڑھو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اعزازات میں سب سے آگے، مقام میں بھی سب سے آگے، تو جب اس کے مقام کو سب سے آگے جانتے ہو، اس کی بات کو، اس کے طریقے کو بھی سب سے آگے مانو۔ اور ہم تو کہا کرتے ہیں، آخر میں یہ بات ہو ہی جائے، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، صلی اللہ
علیہ وسلم رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہاردا سب نوکراں چوں وکھرا بلال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا ساری ساری رات مدنی قرآن پڑھ دے رہندے امت لی رو رو دعاواں کر دے رہندے کنا اچا تے سچا ہے سوال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا مقام طرح دیکھنا منہ نہیں سن بولے راوی جلیل ہو گیا اس ویلے قبلہ بھی تبدیل ہو گیا اتنا اعلیٰ تے بالا ہے خیال میرے سونے دا رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا جب اپنے محبوب پیغمبر کو اعلیٰ بھی مانتا ہے اونچا بھی مانتا ہے مقام بھی مانتا ہے پھر آج یہ نیت کر کے اٹھنا میں اپنی نماز پڑھوں گا جناب محمد الرسول اللہ جیسی نماز پڑھوں گا قربانی کروں گا اس کے طریقے پہ کروں گا روزہ رکھوں گا اس کے طریقے پہ رکھوں گا نماز میں نیت بھی کروں گا تو آمنہ کے لال کی طرح کروں گا اور اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کوئی مائی کا لال حنفی ہے شافی ہے مالکی ہے حنبلی ہے جعفری ہے سوروردی ہے چشتی ہے ایک حدیث پیش کرے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے وقت ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے تھے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے فرض ہے نفل ہے منہ کعبہ کے اللہ اکبر ایک حدیث بیان کرے کراچی میں رہتا ہوں اگر کوئی بیان کرے منبر پہ قدم نہیں رکھوں گا اور اگر نہ ملے تو اس نیت کو چھوڑ دیجئے اس لیے کہ احناف نے بھی کہا التلفظ بہا بدعہ یہ بدعت ہے الفاظ کہنا آیا نماز پڑھنے کے لیے ہے اور کرتا بدعت ہے میرے نبی کے صحابہ نے تو نبی کی خاموشی کو بھی بیان کیا ہے اور کیوں نہ کرو بیان ابو ہریرہ تیری عظمت کو سلام ہے ابو ہریرہ تو جہاں سویا ہوا ہے کروڑوں تجھ پہ رحمتیں ہوں تو نے تو وہ باتیں بھی ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دی جو مخفی تھی کائنات کے امام نماز کے لیے آئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب جی کیا بات ہے آپ آئے آپ نے اللہ اکبر کیا آپ چپ ہو گئے پھر آپ نے قرات کی ارا سکوت کا بین التکبیر والقراءہ آپ کی تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی میں نے دیکھی ہے آپ کیا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھا تو اہل حدیث نے پڑھا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بادت بین المشرق والمغربی آخر تک دعا ابو ہریرہ نے سنائی نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں اپنی نماز میں یہ پڑھتا ہوں ارے اگر یہ تکبیر کے بعد کی خاموشی کے الفاظ صحابہ نے بیان کیے ہیں تو پھر صحابہ سے یہ نیت والے الفاظ مخفی کیسے رہے پتا چلا یہ سب بناوٹی ہیں بناوٹ سے بچیے حقیقت کی طرف آئیے کامیابی کی طرف جائیے موت پتہ نہیں کب آ جائے کم سے کم اتنا تو ہو کہ دنیا میں کام کر کے آئے تھے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے تھے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین